یعنی یہ حضرت بلال کے بارے میں مشہور بات ہے، جب سرکار گزرے وہ ان کا جو آقا تھا امیہ وہ تشدد کر رہا تھا، سخت پتھر پہ حبشی لٹایا گیا، وہ انہی کے لیے ستم سہتا رہا، اس کو معلوم تھا کہ پیا کے لیے یہ ستم بھی اٹھانا بڑی بات ہے۔ تپتی ریت کے نیچے احد احد کی آوازیں حضرت بلال لگا رہے تھے۔ تو سرکار نے یہ تو نہیں کہا ابو بکر صدیق کہ ابو بکر اس کو آزاد کرو، حکم تو نہیں دیا، لیکن وہ کیسی محبت ہے جو محبوب کے حکم کا انتظار کرتی ہے۔ محبوب کی تو منشا پہ جان لٹائی جاتی ہے، محبوب کی تو منشا پہ قربانیاں دی جاتی ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہنگے داموں حضرت بلال کو خرید لیا اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حق کے ساتھ وابستگی کے دعوے تو بڑے کرتا ہے لیکن کوئی قربانیاں نہیں دیتا حق کے لیے تو اس کی شخصیت بڑی ادھوری ہے۔ سامعین محترم، پھر آپ دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہے اور اس میں بھی بڑا سبق ہے۔ دیکھیں، چوری کھانے والے مجنو جو ہوتے ہیں نا وہ ادھوری شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ جس بندے کی شخصیت مکمل ہوتی ہے نا اس کا معیار اپنا فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا، اس کا معیار یہ ہوتا ہے کہ میں نے حق سے وابستہ رہنا ہے، میرا فائدہ ہوتا بھی میرا نقصان ہوتا بھی۔ اگر ایک بندے کی حق کے ساتھ اتنی ہی وابستگی ہے کہ یہاں حق اس کے مفاد میں ہو تو وہاں حق بہت اچھا ہے، اور یہاں حق اس کے مفاد کے خلاف ہو وہاں وہ حق کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس نے حق کو نہیں مانا، اپنے مفاد کو مانا ہے، اپنے مفاد کے پیچھے وہ لگا ہوا ہے، حق کے پیچھے نہیں لگا ہوا۔ وہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک یہودی مسلمان ہوا تو اتفاق ایسا ہوا اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا، کہنے لگا جی یہ کیسا دین ہے جسے میں نے قبول کیا تو میری بینائی چلی گئی، میں تو دین کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اپنی بیعت واپس لے لیجئے۔ سرکار نے فرمایا بیعت واپس نہیں ہوتی۔ خیر اس نے اسلام چھوڑ دیا۔ ایک حضرت عمر کی لونڈی تھی نہدیہ، اس پر تشدد کیا جاتا تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا، اس پر تشدد کیا جاتا تھا یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ کسی نے کہا تم نے اچھا دین قبول کیا ہے، تمہاری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے؟ کہنے لگی میں نے اپنے رب کا کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کہ میری آنکھوں کی بینائی نہ جائے، میں نے اس لیے اسلام کو قبول کیا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، وہ مجھے بینائی دے تو اس کا کرم، نہ دے تو اس کا کرم، میں نے تو حق کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اختیار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی لوٹا دی، یہ الگ بات ہے، اللہ نے کرم کیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ حق کے ساتھ صرف اپنے مفاد کے لیے وابستہ ہوتا ہے بڑی ادھوری شخصیت کا مالک ہے۔ اگر اس کی شخصیت مکمل ہوتی تو پھر وہ حق کے ساتھ وابستہ ہوتا، باقی چیزیں بعد میں ہوتی۔ سامعین محترم، اب آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے آ کر شروع میں حرم کعبہ میں حق کا اعلان کیا تو مشرکین نے حملہ کر دیا اور اتنا پیٹا کہ وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ مر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں مشرکین۔ ان کا قبیلہ آیا، میں نے عرض کیا کمزور قبیلہ تھا بنو تمیم، ابوبکر صدیق کو اٹھا کے لے گئے۔ تو ایک چیز یہ یاد رہے کہ حق کے لیے سب سے پہلے مار کھانے والا ابوبکر صدیق ہے۔
گلی مار کھانے والا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب ان کو لے گئے اٹھا کے تو پورا دن بے ہوش رہے، شام کو ہوش آیا تو پہلا جملہ یہ کہا ما فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میری جان کی فکر نہیں، مجھے بتاؤ میرے کریم نبی کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی والدہ نے کہا بیٹا کوئی چیز کھا لو پی لو، کہا نہیں، اس وقت تک کوئی چیز نہیں کھاؤں گا، کوئی چیز نہیں پیوں گا یہاں جب تک میں اپنے پاک نبی کی زیارت نہ کر لوں صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں سرکار کی زیارت نہ، اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ سامعین محترم، تو بہرحال وہ اس وقت ذرا سیکرٹ رکھتے تھے، تو جب سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کی پیشانی کو بوسے دیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حق کے لیے مشقت اٹھانا اور مار کھانا، یہ جب تک ایک بندہ حق کے لیے مشقتیں نہیں اٹھاتا اس وقت تک وہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی شخصیت تکمیل کی طرف نہیں جا رہی ہوتی۔ سامعین محترم، اب آپ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو ہے وہ کیا، اس میں کیا ہمیں ملتا ہے۔ ایک آپ موٹی سی مثال لیں۔ ایک مرتبہ آپ کا ایک غلام تھا، اس نے آپ کو کوئی کھانے کی چیز دی، آپ نے اس کو کھا لیا، تو پھر اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز میرے پاس کہاں سے آئی تھی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگا زمانہ جاہلیت میں نے ایک فال نکالی تھی، فال، مجھے علم تو تھا کوئی نہیں، اتفاق ایسا ہوا کہ اس کا کام ہو گیا، تو وہ بندہ میرے پاس یہ چیز لے کے آیا تھا، جیسے آپ مٹھائی وغیرہ لے آتے ہیں، یہ چیز لے کے آیا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تم نے حرام لیا ہے، حرام لیا ہے، اور آپ نے حلق میں انگلی مار کے کہہ کر دی۔ اب ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے، ایک فقہ کا اصول ہے، فقہ کا اصول یہ ہے کہ ملکیت بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے، ملکیت بدل جائے حکم بدل جاتا ہے۔ مراد کیا ہے کہ ایک بندے سے آپ نے پیسے لینے ہیں، اس نے کہیں سے حرام کے پیسے لا کے آپ کو دے دیے، پہلے وہ مالک تھا اب آپ مالک ہو گئے، ملکیت بدل گئی نا، اب وہ پیسے حرام کے نہیں رہے۔ ملکیت بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے، یہ فقہ کا اصول ہے۔ لیکن جب تقوی اپنے جوبن پہ ہوتا ہے پھر تقوی کے اپنے اصول ہوتے ہیں، ان کے دیوانوں کی باتیں العجب، اصطلاحیں استعارے اور ہیں، یہ جو من کی دنیا ہے نا اس کے اصول اپنے ہوتے ہیں۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کوفہ میں کچھ مستجاب الدعوات لوگ تھے، وہ جو بھی دعا مانگتے اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا تھا۔ وہ جو حاکم تھا اس کو ڈر لگ گیا کہ کہیں یہ میرے خلاف نہ کوئی بد دعا کر دیں، اس نے کسی طریقے سے ان کی دعوت کی اور ان کو حرام کی روزی میں سے کھلایا، حرام میں سے کھلایا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا وہ شرف ختم ہو گیا کہ وہ مستجاب الدعوات تھے۔ یہ چیزیں اپنے اثرات چھوڑتی ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اس میں چیز ہمیں بتائی کہ اگر اپنی شخصیت کو کامل کرنا چاہتے ہو، اور شخصیت کامل ہونے کی علامت کیا ہوگی کہ بندے کو آخرت سے محبت ہوگی۔ شخصیت کا کامل ہونا کوئی لفظوں کا ہیر پھیر نہیں ہے،
جس ایک بندے کے دل میں آخرت سما جائے، اللہ کی رضا سما جائے اور اپنی نجات کو ہر چیز پہ غالب کر دے، یہ علامت ہے کہ اس نے اپنی شخصیت پہ محنت کی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ پہلو یہ بتاتا ہے کہ لوگوں، اگرچہ قانون کچھ بھی کہے، لیکن اگر پیٹ میں وہ لقمہ چلا گیا نا جس کی اصل حلال نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نور چھین لیتا ہے۔ وہ جو ایمان کا نور ہوتا ہے نا، وہ چھن جاتا ہے جب بندے کے پیٹ میں حرام جاتا ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک بندہ حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ 40 دن تک۔ یہ ہم کہتے ہیں نا عبادت میں لذت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت میں حلاوت نہیں ہے، اللہ کے ذکر سے لذتیں نہیں ملتی۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ، شاید اس میں ہماری کوئی ایسی چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ سامعین محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی یاد رہے کہ دیکھیں، ہم میں سے کسی کی نجات بھی یقینی نہیں ہے، لیکن ان کی نجات یقینی ہے جنہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سر فہرست ہیں۔ بارہا انہیں سرکار نے جنتی ہونے کی بشارت دی، اس کے باوجود عالم کیا تھا؟ ایک پرندے کو دیکھا تو رو پڑے، کہنے لگے کاش میں یہ پرندہ ہوتا، مجھے ذبح کر کے کھا لیا جاتا، میں آخرت کے حساب کتاب سے بچ جاتا۔ ایک درخت کو دیکھ کے روتے، کاش میں درخت ہوتا، مجھے کاٹ کے جلا لیا جاتا، میں آخرت کے حساب کتاب سے بچ جاتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لوگوں، جو بندہ اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو گیا، اس نے اپنی شخصیت کو تباہ کر لیا۔ دنیا کا ہر خوف عیب ہے۔ بندہ بادشاہ سے ڈرے عیب ہے، مستقبل سے ڈرے عیب ہے، کسی بڑی طاقت سے ڈرے عیب ہے، لیکن جب ایک بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کا ڈر کمال ہے، اللہ کا ڈر کمال ہے۔ اور جب شخصیت مکمل ہو جاتی ہے تو پھر میرے رب کی خشیت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کا خوف نصیب ہو جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ دیکھیں، اب سرکار نے جنت کی بشارت دی ہے تو کوئی شک تو نہیں تھا نا، کوئی شک تو نہیں تھا نا، لیکن یہ ایسی منزلیں ہوتی ہیں جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا۔ خدا اس مسافر کی ہمت بڑھائے جو منزل کو ٹھکرائے منزل سمجھ کر۔ سامعین محترم، خشیت الہی کے بغیر کبھی بندہ اپنی شخصیت کو مکمل نہیں کر سکتا، اور جتنی شخصیت مکمل ہوتی جاتی ہے اتنا ہی میرے رب کی خشیت نصیب ہوتی جاتی ہے۔ یہاں تو شیخ سعدی کہتے ہیں نا کہ ہم نے دیکھا حرم کے سنگریزوں پر ایک بندہ سجدے میں سر رکھ کے زاروں قطار رو رہا تھا، کہتا تھا مولا مجھے معاف کر دے، میں بڑا گناہگار ہوں، میرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں، ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں، سمندر کے قطروں سے زیادہ ہیں۔ کہتا تھا مولا مجھے معاف کر دے، اگر تو مجھے معاف نہیں کرنا چاہتا
پھر مجھے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا، تاکہ میں تیرے مقربین کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں ہم نے کہا پتہ نہیں کتنا گناہ گار ہے، پتہ نہیں کیا پاپ کر کے آیا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو وہ شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔ یہ خشیت الہی کمال ہے جسے میرا رب ماں کے پیٹ سے ولیوں کا امام بنا کے بھیجتا ہے۔ ان کی زندگیوں کو دیکھو، خشیت الہی کیا چیز ہے۔ سامعین محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں آخری آپ کا ایک بات سنا کے بات کو ختم کر رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا۔ آپ فرماتے تھے لوگوں، ہم نے عظمت کو تقوی میں پایا ہے، ہم نے عظمت کو تقوی میں پایا ہے۔ یعنی بندہ نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے کچھ مل جائے، میرا کوئی مقام بن جائے، مجھے کچھ حاصل ہو جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں ہم نے عظمت کو تقوی میں پایا، اور پھر فرمایا ہم نے یقین کو استغنا میں پایا ہے۔ یہ یقین کیا ہے؟ یہ ساری بے یقینی کی ہی تو بات ہے، یہ تمام بے عملیوں کا محرک تو بے یقینی ہے۔ یقین کیا ہے؟ کہ جیسا بندہ بندے کو اپنے سامنے دیکھ کے مانتا ہے، اس سے بڑھ کر وہ رب کو اپنے پاس موجود پائے، اس کو یقین کہا جاتا ہے۔ یہ یقین کے سفر تو ہمارے شیڈول میں نہیں رہے۔ فرمایا ہم نے یقین استغنا میں پایا۔ استغنا کیا ہے؟ کہ مخلوق سے، مادی طاقتوں سے امید نہ رکھو، اللہ کی ذات کی طرف دیکھو۔ آپ یقین جانیں، جس بندے نے بندوں سے امیدیں رکھی، اس کو اس مسئلہ کی بات میں نہ لے جانا، جس فریم میں میں بات کر رہا ہوں اس میں سمجھیے۔ جس بندے نے مادی طاقتوں سے امیدیں رکھی، وہ اس قیامت، اس دوزخ سے پہلے اسی دنیا میں ایک دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اور جس بندے نے اپنی امید اپنے رب پر رکھی، تو میرا رب اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ بندوں سے امیدیں کم، اللہ سے امید، اس کو استغنا کہتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں ہم نے استغنا میں یقین کی دولت پائی ہے، ہمیں یقین ملا ہے۔ اور پھر فرمایا ہم نے رفعت کو عاجزی میں پایا ہے، یعنی بڑا بننا، مقام کا بڑا ہونا، یہ تکبر سے نہیں ملتا، یہ لوگوں کو حقیر جاننے سے نہیں ملتا، یہ عاجزی کرنے سے ملتا ہے۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ سامعین محترم، ہمارے شیڈول میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی میں آخرت کا خوف کتنا ہے، اللہ کی رضا کتنی ہے، دین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ بھینس بکری کی طرح بس وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ہم کیا کہیں، آپ کیا کارے نمایاں کر گئے، پیدا ہوئے، نوکر ہوئے، پینشن ملی، مر گئے۔ یہ کسی جانوروں کی زندگی ہوتی ہے، بندے کی زندگی اپنے مولا کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اور جس کو یہ زندگی مل گئی اسی کی شخصیت مکمل ہے، ورنہ سب لفظوں کے ہیر پھیر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات